الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت کرنے کی نیت اس نے نیت کی تھی۔ تو آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے نیت کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ نیت اور عمل میں ایک خاص تعلق ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زندگی میں کسی اچھے اور نیک کام کی نیت کریں، لیکن بعد ازاں کسی رکاوٹ کے باعث اگر اس کام کو ہم نہ کر سکیں، پھر بھی ہمیں اس نیت کا ہمیں اجر مل جائے گا۔ نیت یہ خود ایک مطلوب عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِلْهُمْ عَبْدِي بِحَسَنَتِي فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَتْهَا لَهُ حَسَنَةٍ فَإِنْ عَمَلِهَا كَتَبَتْهَا لَهُ 10 حسنات۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن کسی مجبوری کے باعث وہ نہ کر سکے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ عمل کر لے تو پھر اس عمل کے کرنے پر 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، یعنی نیکی کا کم سے کم اجر ہے۔ اور یہ ایک نیکی پر اجر کہاں تک بڑھتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو ہر نیکی پر 16 گنا اجر سے لے کر 767 گنا سے بھی زائد اجر ملتا ہے۔ گویا ایک ہی عمل پر کسی کو 16 نیکیاں، کسی کو 167 نیکیاں، کسی کو اسی عمل پر 767 نیکیاں، اور کسی کو 767 سے بھی زیادہ بے حساب نیکیاں ملتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل تو ایک تھا، اس کی کمیت میں کوئی فرق نہیں تھا، مگر ہر ایک کو جدا جدا اجر و ثواب کیوں ملا؟ تو یاد رہے کہ نیکیوں اور درجات کے کم و بیش ہونے کی وجہ حسن نیت ہے۔ کیا ہے؟ حسن نیت ہے۔ نیت عمل کے پیچھے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ نیت کا یہ چراغ جس قدر روشنی دے گا، وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر جگمگائے گا اور اجر و ثواب پائے گا۔ کسی شخص کی نیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ جیسی ہے، کسی کی لالٹین جیسی، کسی کے چراغ جیسی، کسی کی بلب جیسی تو کسی کی ٹیوب لائٹ جیسی، کسی کی چاند جیسی ہے اور کسی کی نیت سورج جیسی ہے۔ تو الغرض جتنی روشنی اور نور کسی کی نیت میں ہے، اسی قدر اس کے عمل کا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ نیت کے اندر موجود خالصیت اور للہیت اس نیت کے نور، قوت، برکت، قبولیت اور درجے کو بڑھانے کا سبب ہے۔ تو جو نیت کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو عمل کا درجہ اور اجر اور ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے جنت و دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں. یعنی ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف ہیں. عمل کے نتیجے میں جدا جدا درجات کا ہونا نیتوں کی کیفیت کے باعث ہے کہ نیت کیسی ہے. جیسی نیت ہوگی عمل کے نتیجے میں ویسے ہی درجات کا حصول ممکن ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیتوں میں اخلاص کا درجہ جو تھا وہ نہایت بلند اور کامل ہونے کی وجہ سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہوں گی، ان میں ملاوٹ آ چکی ہوگی، تو وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو ان کو اتنا اجر نہ ملے گا جتنا میرے صحابہ میں سے کسی شخص کو ایک رائی کے دانے کے برابر خیرات پر ملے گا. سبحان اللہ. تو اجر و ثواب میں اس فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. منافق عمل پر زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ عمل نظر آنے والی شے ہے اور اس کے دنیاوی اثرات نتائج بھی ظاہر ہوتے ہیں. منافق کی پوری توجہ نیت کے بجائے عمل کو بڑھانے پر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے عمل کی غرض و غایت ریا، دکھلاوا جو ہوتا ہے اس کے لیے ہے. دنیا میں مدح، تعریف سرائی مقصود ہوتی ہے اس کی، تو لہٰذا وہ عمل کی کمیت اور عمل کو مزین بنانے پر توجہ رکھتا ہے. وہ نیت کو رد کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیت لوگوں نے نہیں دیکھنی اور اس کے ظاہری فوائد اور اثرات بھی مجھے حاصل نہیں ہونے. دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال منافق کے برعکس ہے، الٹ ہے. مومن کا عمل اگر قلیل بھی ہو، کم بھی ہو، تو وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی نیت کو خالص رکھنے کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ عمل لوگوں نے دیکھنا ہے جبکہ نیت پر رب کی نگاہ پڑ رہی ہے. تو نیت کی اہمیت کس قدر ہے اندازہ لگائیے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسی جانب متوجہ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ اگر محض نیت حسنہ ہو، اچھی نیت ہو اور عمل کسی مجبوری سے رہ جائے تو اس نیت کا بھی اجر ہے. نیت اچھی ہے اور عمل کرنا جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ اس کام کو نہیں کر پایا، تو اسے اجر تو مل رہا ہے، بنا کام کی کیے اجر مل رہا ہے. کیونکہ اس نے نیت کی تھی. لیکن اگر محض عمل نیک ہو اور اس کے پیچھے نیت جو تھی وہ خراب ہو، نیت اچھی نہیں ہے، تو نیک عمل بھی کسی اجر کا باعث نہیں بنتا بلکہ وہ رائے گا جاتا ہے. تو گویا نیت بغیر عمل کے بھی درجہ اور ثواب دیتی ہے، جبکہ بغیر نیت کے عمل کمال تو دور کی بات درجہ اور ثواب بھی نہیں دیتا. اگر نیت باطلہ آ جائے تو نہ صرف عمل اجر سے محروم ہو جائے گا بلکہ باعث عذاب بھی ہوگا. عمل کی قبولیت یا مردودیت عمل کے کمال یا عذاب میں بدل جانے کی کنجی نیت میں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بلا بیٹھے ہیں. وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے. یعنی یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں نیت چونکہ دکھلاوا اور ریاکاری ہے، لہٰذا وہ نماز بھی ان کے لیے دوزخ کے اذیت ناک عذاب کا باعث بن جاتی ہے. پڑھی تو نماز ہے مگر
نیت باطل ہونے اور اس میں ریا ہونے کی وجہ سے نماز نہ اس کے اجر کو ضائع ہونے سے روک سکی اور نہ اس کو دوزخ میں پھینکے جانے کو روک سکی۔ اس نماز نے اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانا تھا، لیکن نیت جو ہے وہ غلط تھی، نیت باطلہ نے پورا حال بدل دیا۔ تو پس نیک عمل کے حوالے سے یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ نیت ہر عمل کی قبولیت، مردودیت اور ثواب و عذاب کی کنجی ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے عمل بلا جھجک کرتے ہیں، لیکن وہ رائے گاہ جاتے ہیں۔ جو عمل نیت اور ارادے کے بغیر کیا جائے وہ عمل نہیں بلکہ فعل کہلاتا ہے، کام کہلاتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اعمال ہماری عادتیں ہیں۔ افعال اور اعمال میں فرق ہے۔ جو کام غیر ارادے کے کیے جائیں، ارادہ نہیں تھا، غیر ارادے کے کیے جائیں، وہ افعال اور عادات ہیں، اور جو کام ارادے کے ساتھ کیے جائیں وہ اعمال ہیں۔ کام کرنے پر اجر نہیں ہے چونکہ وہ عادت ہے، عمل کا اجر ہے اس لیے کہ وہ عبادت ہے۔ اب اگر ہم چاہیں تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنا لیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ساری زندگی بیکار کر رکھی ہے۔ ہماری زندگی کے سب لمحے رائے گاہ جا رہے ہیں۔ ہم روز کھانا کھاتے ہیں، مگر کھانا کھاتے ہوئے کبھی ایسی نیت نہیں کرتے ہیں نیت؟ کھانا کھاتے ہوئے کبھی ایسی نیت نہیں کرتے جس سے ہمارا کھانا بھی عبادت میں بدل جائے؟ حالانکہ یہ ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی اچھی نیت ہم کر سکتے ہیں۔ کھانا آپ پکا رہے ہو تو اس میں اصالہ ثواب کی نیت کر لو۔ اگر ہم یہ نیت کر کے کھائیں کہ اس کھانے سے اللہ کی عبادت اور اطاعت اور دین مبین کی خدمت کے لیے میرے جسم کو قوت میسر آ جائے، تو یہ اچھی نیت ہے نا؟ تو اتنی نیت کرنے میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نیت دل میں آپ کر لیں، کھانا کھا رہے ہو آپ یہ نیت کر لو، مگر جو کچھ رزق حلال میں سے ہم کھائیں گے اس کا ایک ایک لقمہ عبادت میں ہمارا بن جائے گا اگر ہم یہ نیت کر لیں گے۔ تو اتنی نیت نے ہمارے کھانے کو عبادت بنا دیا۔ ہم روز کھانا کھاتے ہیں مگر کبھی اس طرح کی نیت ہم نہیں کرتے ہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، اور کئی تو یہ توفیق بھی نہیں ملتی کسی کو۔ اسی طرح ہم نیند کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ اہل اللہ کی نیند دوسرے لوگوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ وہ جب سوتے ہیں تو اس نیت سے سوتے ہیں کہ جسم کو آرام ملے تاکہ صبح تازہ دم ہو کر پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر سکیں، دین کی خدمت بجا لا سکیں، عبادت و اطاعت بجا لا سکیں، فرائض دین جو ان کے سپرد ہیں انہیں قوت کے ساتھ انجام دے سکیں۔ تو اس نیت سے سونے سے لے کر بیدار ہونے تک ان کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ ملائکہ فرشتے ان کے سراہنے اور پائنتی وہ کھڑے رہتے ہیں، ان کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ یہ نیت کر لیں۔ تو گویا نیت کی قوت اتنی ہے کہ اس نے نیند، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کو بھی عبادت بنا دیا۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار عمل کرتے ہیں جس میں نیت ہی نہیں ہوتی، تو بس وہ اعمال اور عادات ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا نام اعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف نیت کا مسئلہ اگر سمجھ لیا جائے نا تو پوری زندگی بدل جائے اور لمحہ لمحہ عبادت بن جائے۔ تو لہٰذا جو کام بھی کرنے لگے ہیں آپ، تو بس یہ دیکھیں کہ یہ کام اللہ کی رضا کا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مطابقت میں ہے، یعنی اس کا تعین کر لیں کہ وہ کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، کیونکہ ہر وہ کام جو مباحات زندگی میں سے ہے اگر اللہ کے لیے اس کی نیت کر لی جائے تو وہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اور عموماً کسی کام کو کرتے ہوئے ہم نیت ہی نہیں کرتے، یا نیت تو کرتے ہیں مگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ عمل اجر اور ثواب اللہ کی قربت اور رضا کے حصول سے محروم رہتا ہے۔ دنیاوی اغراض و مقاصد آ جانے سے وہ عمل جو ہے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، وہ عمل نہ تو اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے اور نہ ہمارے قلب و باطن کو نور فراہم کرتا ہے، عمل کر کے باطن میں پھر بھی اندھیرا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے حضور کیا عمل لے کر آئے ہو؟
عالم کہے گا کہ تو نے مجھے علم دیا اور میں نے تیرے علم دین کو لوگوں میں پھیلایا. اللہ فرمائے گا کہ میں نیتوں کا حال بہتر جانتا ہوں. تو نے علم کی تبلیغ اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تیری عزت ہو. جو تو نے چاہا اور جس کی نیت تھی وہ تجھے دنیا میں مل گیا. آج کے دن تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تھا وہ عالم لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے یہ کام کیا. غنی کھڑا ہوگا اور کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے مال دیا, میں نے اسے غریبوں پر خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی اور غنی کہیں, تجھے ملتے ہوئے تیرے آگے جھکیں, شہر میں تیری عزت ہو کہ بڑا سخی ہے اور بڑا خرچ کرنے والا ہے. جو تو نے چاہا اور جو تیری نیت تھی وہ تجھے دنیا میں مل گیا. آج تیرے عمل کا کوئی اجر نہیں ہے. شہید کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی, میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور اپنی زندگی قربان کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جہاد میں ضرور گیا مگر تیری نیت یہ تھی کہ اگر مارا گیا تو لوگ شہید کہیں گے, بچوں کا نام ہوگا, اور اگر زندہ رہا تو غازی کہلواؤں گا. بس تو نے ناموری اور شہرت کے لیے جہاد میں حصہ لیا. تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا, تو لہٰذا آج کے دن تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ نیت باطل ہو تو بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے اعمال بھی رائگاں جاتے ہیں. اگر دکھلاوے اور ریا کی نیت سے ادا کی جانے والی نماز اور جہاد دوزخ کی اذیت ناک عذاب اور سب سے نچلے درجے کا باعث بن سکتے ہیں, تو باقی کون سے اعمال ہیں جن کی نیت باطل اور ریا پر مبنی ہونے کے سبب وہ اعمال بندے کو بچا لیں گے؟ ہم نیت نہیں کرتے, نتیجتاً ہمارے اعمال فقط عادات اور افعال رہ جاتے ہیں. اور اگر نیت ہوتی ہے تو دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے. ہم نیت خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کرتے, صرف اللہ کے لیے نیت نہیں کرتے, بلکہ کوئی نہ کوئی غرض دنیا جو ہے وہ پیش نظر ہوتی ہے. تو نیت کی جو ہے وہ 3 طرح کی قسمیں بن جاتی ہیں. ایک تو نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں. دوسری وہ نیت ہوتی ہے جس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اور تیسری وہ نیت ہوتی ہے جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے, دنیاوی غرض و غایت کے لیے وہ ہم کرتے ہیں. تو ہماری نیت کو جو ہے فاسد کرنے کے لیے بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں. اور وہ 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو شے ہے ہمارے خارج میں, یعنی ابلیس, جو ہمارے نیتوں کو, ہمارے اعمالوں کو برباد کر دیتا ہے. اور دوسری شے جو ہمارے داخل میں ہے, یعنی نفس. یہ دونوں یعنی شیطان اور نفس وسوسہ اندازی اور اپنے اثر کے ذریعے ہمارے رجحانات, زندگی کے اعمال کے پیچھے کار فرما خیالات, ہمارے دھیان کے رخ اور ہماری نیتوں کو تبدیل اور گدلا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. باطل نظریات اور عقائد کو وسوسہ کہتے ہیں, اور اس سے یقین ختم ہو جاتا ہے. یقین ختم ہو جائے تو اللہ کے ساتھ خالص تعلق قائم کرنے کی رغبت اور شوق وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور وسوسہ آنے سے یقین نہ رہا بلکہ وہم آ گئے, نتیجتاً وہ شوق اور رغبت ختم ہو گئی جس نے خالصتاً ہماری توجہ کو اللہ سے جوڑنا تھا. دوران عمل طرح طرح کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں, اور یہ خیالات آرزویں اور امیدیں بن کر ہماری نیت کو گدلا کر دیتے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہم پر حملہ کرتا ہے. شیطان ہمیں ہلاک کرنے اور ہمارے اعمال کو باطل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. کبھی وہ ہمارے عقائد خراب کرتا ہے, کبھی وہ افکار اور نظریات پر حملہ کرتا ہے, کبھی یقین اور توکل کو وسوسہ کے ذریعے ختم کرتا ہے, یعنی ہم پر اعتقادی, فکری اور نظریاتی حملے وہ کرتا رہتا ہے. کبھی اس کا حملہ ہم سے گناہ, معصیت, نافرمانی کا ارتکاب کروانے کی صورت میں سامنے آتا ہے. اور شیطان کا کام جو ہے وہ ہماری زندگی میں عملی خرابیوں کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے گناہ کروائے, اس لیے کہ گناہ اور غلطی کے بعد اگر سمجھ آ جائے کہ غلط کر رہا ہوں تو اصلاح کے امکانات بھی ضائع ہوتے ہیں, توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. انسان گناہوں کا احساس کر لے تو سنورنے کے امکانات ہیں. تو لہٰذا ہم سے گناہ کروانا, غلط کام کروانا, شراب پر لگا دینا, بدکاری پر لگا دینا, یہ تمام کام شیطان کے چھوٹے چھوٹے حملے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ نظر آتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس سے بڑا حملہ بھی ہے,
وہ بندوں کو ظاہری گناہوں پر لگانے کے بجائے بندے پر انحصار کرتا ہے. وہ منتخب کرتا ہے کس پر کون سا حملہ کرنا ہے اور کون سا بندہ اس کی کس حملے کے لیے موزوں ہے. اس کے حملے کی حکمت عملی کیس ٹو کیس ہوتی ہے. تو لہٰذا بعض لوگوں پر شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے ظاہری گناہ نہیں کرواتا مگر انہیں نیکی کے کاموں اور اللہ کی اطاعت بجا لانے سے روک دیتا ہے. شراب، جوا، بدکاری، حرام کاری پر نہیں لگاتا مگر نماز کے لیے اس کا دل اچاٹ کروا دیتا ہے. نماز میں وہ غفلت کروا دیتا ہے. کبھی ایک نماز چھوٹ گئی، کبھی 2 چھوٹ گئی، کبھی 3، رفتہ رفتہ وہ کہیں چھوٹ گئی. پہلے چھوٹنے پر دکھ ہوتا تھا، رفتہ رفتہ دکھ بھی جاتا رہا اور غم بھی جاتا رہا. تو الغرض وہ عبادت، اطاعت اور نیکی کا عمل چھڑوا دے گا اور ان کی طرف رغبت اور رجحان بھی کم کرا دے گا. نیکیوں کے عمل سے روک دینا دراصل گناہوں کا ارتکاب کروانے سے بھی زیادہ بڑا حملہ ہے اور اس سے انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو شیطان کے اس وار کو بھی ہم نے ناکام بنانا ہے. ہمارا سلسلہ کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست رکھے، شیطان کے وار سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.